السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کنٹینٹ یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام میں شادی کرنا کیسا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ محرم میں شادی بیاہ بھی کیا کریں۔ محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی، ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ناکام ہو گئے، محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے، تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو۔ شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں، وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا، دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے، تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی، اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر، پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا